دو آیتوں کا سہارا لیا میرے آج کون ہے آپ کے سامنے؟ ایسے ہی تھے. اب نہ اچھا آؤ سیدی، اس میں بڑی باریکی ہے، بس خیرات مل رہی ہے شہنشاہ معظم کی بارگاہ سے، اس پہ غور ہی نہیں کیا سید کسی نے. آؤ سارے مل کے کہتے بارے رہا، آپ اپنی نظر عادیت سے دیکھ جو رہے تھے کہ کل کو مباہلہ ہونا ہے، تو جب مباہلہ ہونا تھا بیٹوں کی ضرورت بھی پڑنی تھی، تو پھر محمد کے بیٹے واپس کیوں لے لیے تھے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، میری مجلس ہر بندے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ جو پیچھے چپ بیٹھے ہیں مجھے ان کی مجبوری پتہ چل گئی ہے. بھائی جب بیٹوں کی ضرورت تھی، بڑا ہی سارا ہے، جب بیٹے چاہیے تھے تو قرآن میں آپ کو چاہیے بھی نبی کے بیٹے ہیں، تو جو بذات خود جزو رسول تھے جناب قاسم کو رہنے دیتا، جناب طیب کو رہنے دیتا، کہتا کل کو ضرورت ہے. سید مجھے نہیں پتا میرا مجمع یا تو سور پہ لگا ہے یا خیبر پہ لگا ہے، یہ علم پہ لگا ہی نہیں، جبکہ انہیں پتا ہونا چاہیے یہ ممبر ہی باب مدینہ العلم کا ہے، یہاں سے علم پڑھا جائے گا تو پتا چلے گا کہ نصروں کی جہالت ختم کیسے ہوتی ہے. جب بیٹے ہی نبی کے چاہیے تھے تو پھر یہ واپس کیوں لیے؟ تو عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے، میں نے یہ اس لیے واپس لیے کہ تاکہ کل کو بڑے بڑے یہ نہ کہہ دے ہمارے بیٹے بھی جا سکتے تھے، نبی کو ضرورت ہی اپنے والوں کی تھی. کیا بات ہے کیا بات ہے، آپ سلامت رہے. فرمایا یہ اس لیے واپس لیے کہ کل کو در سیدہ سے میرا نبی بیٹے مانگے گا تو پتا چلے گا رسول کے بیٹے نہیں بدول کے بیٹے چاہیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا وہ نا میرے تھوڑے دن پہلے نا میرا ایک اہل سنت دوست میرے ساتھ مجلس میں گیا ہوا، میں ساتھ رکھتا ہوں نا، پھر میں دیکھو ہے بھی تو مزہ لگو نا ملک صاحب، یہ بھی تو کوئی اشارے ہو نا، جب داد ملے نا تو وہ ساتھ والوں کو دیکھے. باہر جا کے مجھے کہنے لگا عرفان بھائی ہمارا مولوی بھی تو پڑھتا ہے، 50 منٹ پڑھتا ہے تو آگے سے بندے کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ کا ذاکر بات کر رہا ہوتا ہے تو بندے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ پہلے ایسے نہیں پہنچتے، انہیں بندے بندے کا پتہ ہے. ہائے 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 بولو یار زمانوں کا ہر گاہ، انہیں بندے بندے کا پتہ ہے. میں نے کہا ذرا غور کیا تھا کوئی ایک بندہ تھا جو چپ رہو؟ کہتا نہیں میں نے تو ایک بندہ بھی نہیں دیکھا. علی پڑھا جا رہا تھا اور وہ بول رہے تھے، چہرے بھی مسکرا رہے تھے، ہاتھ بھی ہوا میں بلند تھے اور وہ جھوم رہے تھے. میں نے کہا یہ ایسے نہیں ہے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا انہیں بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبوں کے ذکر پہ جو آہ نہ کرے، جو آہ نہ کرے. جب ہو گیا فضائل مولا کائنات، لعنت ہو ایسے شخص پہ جو آہ نہ گا. کیا بات ہے یہ بولنے والی بات ہے. جب ہو گیا فضائل مولا کائنات، لعنت ہو ایسے شخص پہ جو 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 واہ نہیں ہون دے سارے بول پہ میں آیتاں پڑھیاں نہیں بولے. لعنت ہو ایسے شخص پہ بولنا زبانوں کا حرکت ہے. جی سلامت رہے. جو واہ نا آپ سلامت رہے. لے چلیں مجلس سیدہ ہو تو تبرہ نہ ہو. شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں. پھر یہ آپ کی نظر ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتے. جو بندہ اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کے کھاتا ہے نا، ابو تراب کے ذکر میں نہ بولے تو فائدہ کوئی نہیں. شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں، ساری دنیا کے لعینوں کو علی جانتے ہیں. کیا بات ہے یار. اور ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے. شکن آلود ملک صاحب یہ جو
चौथा मिसरा इसका है ना, ये इतना बड़ा कलेजा चाहिए फिर पढ़ा जाता है। लेकिन मैं चूंकि अपने घर में खड़ा हूँ, ये मेरे वो साहब आप बैठे जिनकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे। मैं बागर शाह जी आप लोगों की समाज पे यकीन करते हुए चौथा मिसरा पढ़ने लगा। शिकन आलूद जबीनों को अली जानते हैं, शिकन आलूद जबीनों को अली जानते हैं। बाबा मसद जी इशारा बड़ा बड़ा है। शिकन आलूद जबीनों को अली जानते हैं, सारी दुनिया के लईनों को, बोलो सारी दुनिया के लईनों को, सारी दुनिया के लईनों को अली जानते हैं। कोई हासद हो, मुनाफिक हो या गासिब, कोई एक इशारा है कि तीनों को अली ना। क्या कहने यार, क्या कहने यार, आवाज आपकी घर सारे गदीरी नारा हैदरी। सारी दुनिया के लाइनों को, चले इतना अच्छा जो बोले तो चार मिसरे और पढ़ दो। सारी दुनिया के लाइनों को, सारी दुनिया के लाइनों को, कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या गासिब, कोई एक इशारा है कि तीनों को, तीनों को एक पूरी तारीख एक बदले में पढ़ने लगा। एक इशारा है कि तीनों को, मेरे साथ सफर करना, एक इशारा है कि तीनों को अली जानते हैं। वो पांव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं। नाराज क्यों होता है? ये किस्मत है, या अली के बच्चे खड़े होते हैं या अली खड़े। वो पांव रखे, मिसरा पढ़ रहा हूं शाह जी, मिसरा सानी देखिएगा। वो पांव रखे, कब की बात है, मैं पढ़ूंगा तो फिर मौलवी बन जाऊंगा, इसलिए मैं इसकी तशरीह कर ही नहीं रहा। वो पांव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं। महसूस ये होता है अली सबसे बड़े। क्या बात है यार, महसूस ये होता है अली 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 अली। मुझे एक अल्लामा नासिर अब्बास शहीद का एक जुमला याद आ गया। वो टीवी चैनल पे बैठे हुए शाह जी, तो वो साथ मदे मुकाबिल भी एक बैठे हुए। मौला कायनात का या किसी भी आइमा में से किसी ज़ात का भी नासिर साहब फरमान पड़े ना तो साथ अलकाब लें। वो मौलवी वही अलकाब उठाए तो अपने पसंद के बाबे के साथ है। क्या बात है यार, और तुसी तो बोलो ना थोड़ा यार। हाय हाय बेचारे दे अरमान ही रह गए। वो साथ लगाए। नासिर साहब कहते मैं बड़ी देर देखता रहा, अभी अब बाज आता है, अब बाज आता है, नहीं आया। नासिर साहब कहते मैंने उसके हाथ मारा, मैंने कहा भाई अब मैं अपने जिस मौला का फरमान पढ़ने लगा हूं ना, मैं चेहरे देख रहा हूं अभी भी कुछ बंदे चुप बैठे हुए हैं। अब उनकी खामोशी का मुझे पता नहीं कि क्या है। मैं जिस मौला का फरमान पढ़ने लगा हूं ना, तो जैसे मैं पढ़ने लगा हूं अब चुरा के दिखा। उसने कहा जी पढ़े, कहते मैं फरमान पढ़ रहा हूं अपने 11वें इमाम हसन अस्करी का, ये बेटा है अली नकी का, ये बेटा है मोहम्मद तकी का। बोलो 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 बोलो, ज़बान को हरकत दो। ये बेटा है अली रज़ा का, ये बेटा है मूसा काज़िम का, ये बेटा है जाफर सादिक का। किबला कहते मैं शजरा पढ़ता गया, वो मेरा मुंह देखता गया। जब मैंने पढ़ लिया ना तो चुप करके डायरेक्ट कहता जी हमारे हजरत ने कहा, हमारे हजरत ने कहा। किबला कहते अब पता तुझे बाप का पता है तो बता। क्या कहने यार, क्या कहने यार। आपको मेरा सलाम है, सारे बोलो है। अब चार मिसरे वो पांव रखे, वो पांव रखे। अब ये पूरी तमहीद की बात सुनने के बाद आप मेरे साथ बोलेंगे वो पांव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं, वो पांव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं, वो पांव रखे दोष पैगंबर पे खड़े हैं। महसूस ये होता है अली सबसे बड़े हैं। किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े। क्या कहने यार,
अगर जमाना अली को मान लेता तो कभी 4 घंटे नबी की बेटी दरबार न खड़ी रहती। अल्लाह ताला ने रोटियां मंगवा के इस दर की अजमत बताई है। इसको समझ लो कि ये दर ऐसा दर है कि जहाँ फरिश्ते अल्लाह की तरफ से रोटियां मांगने आते हैं। इसका याद है। बिस्मिल्लाह। दरवाज़ा बंद कर दे, अब यहाँ से कोई आए। मैं मसाइब पढ़ना चाह रहा हूँ, मखदूमा का मसाइब है। और जो बंदे रोने आए, कल का जो दिन गुजारा है ना आपने, बेटे की जिंदगी, वो दिन 10 मुहर्रम से कम नहीं था। ऐसे ही बल्कि मैं कहता हूँ ये 10 मुहर्रम से बड़ा दिन था जो कल का गुजरा है। सवाल करें दलील क्या है? बाबा जी दलील इतनी बड़ी है, जो बंदा दिल में कब्र सैयदा रखता है ना, उसका हाथ सीने पे जरूर आएगा। ये दिन 10 मुहर्रम से इसलिए बड़ा है क्योंकि करबला वो है जहां माओ के सामने बेटों को मारा गया है। और ये जो कल का दिन गुजरा है बेटों के सामने हाय कर गरीब बन कर अल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं कुछ मसाइब ऐसे हैं अगर वो पढ़ दिए जाए तो मोमिन मर जाए। हम जाकिरीन पर्दा डाल के गुजर जाते हैं, हमारी मजबूरी है, वरना मुझे शहीद नासर अब्बास किबला का जुमला बड़ा याद है। वो कहते थे 11 इमामों की मेहनत एक तरफ है, अकेली बदूल के 4 घंटे एक तरफ है। मैं मसाइब ज्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा ये हमारा अकीदा है मलिक साहब कि मजलिस में सैयदा तशरीफ लाते हैं ना, सबका अकीदा है। ऐसे नहीं आते, हाथ में एक रुमाल होता है। बिस्मिल्लाह। जवान जितने बैठे हो हाय करिएगा। हाँ रज़ादार की आंखों की फौरात के नीचे कर दिया है। आगा नसीम अब्बास रिजवी पढ़ा करते थे, वो कहते हैं उन्होंने करबला गाह में रिवायत पढ़ी तो एक जाकिर खड़े हो गए, उसने कहा किबला आंसू तो ले लेती है जाती खा, और वो कहती वो आंसू लेके करबला चली जाती हैं और जाके कहती हुसैन ला तेरे जख्मों पे मरहम लगा दो, हाय कर ला करो या कर, चीखे मार करो या कर, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। क्या बात है आपकी? जो बंदे घर से क्रिया करने आए आगे कहती है ला तेरे जख्मों पे मरहम लगा। जब ये हमारा अकीदा जो है कि हर मजलिस में सैयदा तशरीफ लाते, जब मजलिस ही सैयदा की हो, हाय हाय मैं पढ़ गया तूने सुन लिया। मैं इसको कह सर भाई इस तरह कहा करता हूँ, मजलिस हुसैन हो तो बीबी आती है, मजलिस सज्जाद हो तो बीबी आती है, मजलिस बाकिर हो तो सैयदा आती है। यानी इनमें से जिसकी मजलिस हो तो वो बकिया छोड़ के पहलू पे हाथ रख के मजलिस में आके बैठ जाती है। हर आने वाले को कहती है तेरा शुक्रिया, तू मेरे बेटे को रोने आया है। जब आज मजलिस ही बीबी की है तो फिर मानना पड़ेगा मोहम्मद भी आए होंगे, हुसैन भी आए होंगे, हसन भी आए होंगे, हुसैन की आवाज आई होगी अम्मा मैं 72 साथ लाया हूँ, तू मेरी ज़रबों को रोती रही, मैं तेरी पसलियों को रोने आ। क्या बात है, क्या मंजर बन गया यार। अजर को मैंने सैयदा अम्मा हम सारे रोने आए हैं, आज मेरी मखदूमा यहीं कहीं बैठी होगी, पहलू भी शिकस्ता है, हाथ भी शिकस्ता है, दाएं हसन खड़े होंगे, बाएं हुसैन बैठे होंगे, पीछे अली खड़े होंगे, आगे सज्जाद रो रहे होंगे। आज कह रही होगी या अली देख मेरे बेटे आ गए हैं, या अली देख मेरे, पता नहीं कौन है जो जुमले पे हाय करेगा, या अली देख मेरे बेटे आ गए हैं। तो जब बीबी ये सोच रहे होंगे तो फिर 4 साल की बतूल आवाज दे के कह रही होंगी अम्मा आज तेरे बेटे आ गए हैं, मैं उस गरीब की बेटी हूँ जो अकेला मरता रहा है, ना अकबर था। हाय कर
نوازوں پہ رحم کرے۔ ایک روایت پڑھنی ہے مبشر جاتی، اس روایت کے بعد مجلس ختم ہو جانی۔ بسم اللہ، مطلب میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ آج وہ اکیلی نہیں، آج سارے رونے۔ دعا کرو اس گھر کے وارث کا ظہور ہو جائے، آج وہ زوی آ جائے جو پردہ غیبت میں بیٹھا رو رہا ہے اور رو کے کہتا اماں مجھے ایک بار آنے دے، میں پھر ان سے پوچھوں گا کیسے تجھے 4 گھنٹے دربار میں ہائے کر رہا۔ 28 کو کائنات کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، کوئی 25 سے زیادہ کتابیں میری لائبریری میں بی بی کے مقتل کی پڑھی ہوئی ہیں۔ 28 کو کائنات کے رسول دنیا سے چلے اور 3 جمادی الثانی سیدہ کی شہادت۔ کتنے بن گئے؟ 90 یا 95۔ اہل سنت کے ہاں 3 ماہ ہیں، ہمارے ہاں۔ اچھا سید، اتنے دنوں میں ہر روز علی کو ایک وصیت کرتی رہی ہے۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، میں پورا مقتل ہی پڑھ گیا ہوں۔ علی باہر سے آتے رو کے کہتی ہے یا علی مجھے رات کو دفن کرنا۔ علی باہر سے آتے رو کے کہتی ہے یا علی وہ بندے میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ ہائے کرتا میں بیوی کی وصیتیں پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ رو کے کہتی ہے یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، یا علی میرے جنازے میں عبداللہ ابن مسعود کو ضرور بلانا۔ علی نے رو کے کہا عبداللہ کو کیوں بلاؤں؟ رو کے کہتی ہے یا علی یہ وہ پہلا گواہ ہے جو میرے حق میں گواہی دینے آیا تھا، اس نے میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اس نے میرے لیے آواز بھی اٹھائی ہے۔ ایک دن علی یوں گھر آئے نا، علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بولے نہیں علی، خاموشی سے بیٹھ کے۔ شیخ محمد عباس امی نے لکھا، وہ کہتے جیسے ہی علی بیٹھے نا، بڑی مشکل سے نبی کی بیٹی اپنی جگہ سے اٹھی۔ کوشش تو کرنا یار، ہائے ہائے بھائی سلام ہے بھائیوں نے بندے نے جنہیں نے دہائی کی تھی۔ چل کے علی کے سامنے آ کے کہتی میرا سردار کیوں روتا ہے؟ علی رو کے کہتے بطول میں غریب بڑا ہو گیا۔ کہتی کیوں غریب کیوں ہے؟ میں ہوں نا، تو ابھی غریب کیسے ہو گیا؟ رو کے کہا میری غربت کی انتہا نہیں ہو گئی، میں مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ ہائے کاریا، ہائے کاریا، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا جب سیدہ نے یہ جملہ کہا نا، کہتے بڑی مشکل سے بطول نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، ماتھے پہ رکھ کے کہتی السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ہائے کاریا، علی کی حسرت پوری کر رہی ہے۔ کیا منظر ہے یار، مولا آپ کے گریے پر رحم فرمائے۔ یعنی ہر روز علی کو وصیت کرتی ہے یا علی، میں صرف ایک جملہ پڑھوں گا، آخری شہادت، آخری ذاکر کا حق ہے، اس پہ نوکری تمام کر رہا ہوں۔ یا علی میرے حسین کا خیال رکھنا۔ جملہ بڑا سخت ہے، میں جب سے کتاب سے پڑھا میں 1 سے 2 مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں، اس سے مجھے آگے پڑھا ہی نہیں گیا۔ رو کے کہتی ہے یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یا علی میرے بعد ہائے کریں گے بندے جتنے ہلکے کے ماتمی اور نمازی بیٹھے ہوئے۔ یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اللہ تجھے عباس دے گا۔ ہائے حسرت دیکھ نبی کی بیٹی۔ اچھا ایک وصیت مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کتاب میں پڑھی ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ ملک صاحب میں کتنا روؤں اس وصیت پر، بی بی کی رو کے کہتی ہے یا علی میرے بعد دن میں جب بھی گھر آنا دکل باپ دے کے آنا، میری عالیہ کو شرم آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جانے کون اس جملے پہ ہائے کرے گا۔ یا علی تجھے پتہ ہے نا، تیرے ساتھ بات کرنی ہو میرے پیچھے چھپ جاتی ہو۔ علامہ مجلسی کہتے ایک دن علی کھا رہے جیسے ہی آئے نا تو عالیہ کو صحن میں روتے دیکھا۔ اب عالیہ کا رونا اور علی کا دیکھنا تصور کریں ذرا ذہن میں اس منظر کو بنائیں سے، جیسے ہی دیکھا نا علی سے برداشت نہ، وہیں بے آواز ہے کہ کہتے عالیہ ابھی نہ رو، تیرے رونے کے موسم ابھی نہیں آئے۔
میں نے پہلے کہا تھا میں اس لیے تمہید سے پڑھ رہا ہوں، مجھے ایک سخت جملہ ہے جو مجھے پڑھنا ہے. اگر امام کا فرمان نہ ہوتا نا کہ ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالنا تو شاید میں روایت نہ پڑھتا. جیسے کہا نا کیوں روتے ہو؟ علی چلتے چلتے عالیہ کے قریب آئے، دونوں زانو زمین پہ لگائے، ایسے بیٹھے جیسے تشہد میں بیٹھتے. علی نے دونوں باہیں پھیلائی، میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں تو ذہن کا میں منظر بنا. دونوں باہیں پھیلائی نا، عالیہ کو سینے لگایا. جیسے ہی سینے لگایا نا، سینے لگا کے علی ماتھا چوم کے کہتے عالیہ نہ رو، میں ہوں نا، نہ رو، تیرا حسن بھی ہے تیرا حسین بھی ہے، نہ رو. ابھی یہ لفظ آنا تھا، بی بی کا رونا نہیں رکا، چیخیں بلند ہوئی. علی رو کے کہتے عالیہ روتی کیوں ہے؟ ہائے کرے گا وہ بندہ جو بی بی کا پرسہ دینے آیا ہے. رو کے کہتی ہے بابا بس اتنا بتا دربار میں کیا ہوا تھا. ہائے کار یار، ہائے کار یار، تیرے رونے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. بابا بس اتنا بتا دے دربار میں ہوا کیا تھا. اب وہ بندے جو رونا چاہتے میری طرف دیکھے گا. علی رو کے کہتے کیوں پوچھتی ہے میری شہزادی؟ رو کے کہتی ہے بابا اس لیے جس دن سے اماں دربار سے آئی ہے اماں مجھ سے چہرہ چھپا دیے. کرلا کے رو یار، غریب بن کے رویا کر. اللہ جانے اماں چہرہ کیوں چھپا دی. میں جب بھی اماں کے سامنے آئی ہوں میں نے کہا اماں مجھ سے بات کر. اماں تطہیر والی چادر کو چہرے پہ اوڑھ لیتی تھی، لیکن بابا میں انتظار میں رہی. میری اماں مجھ سے چھپ چھپ کے روتی رہی، میں اماں کے انتظار میں رہی. لیکن بابا میرے صبر کے بند اس دن ٹوٹ گئے جس دن بابا میں نے دیکھا میری اماں وضو کرنے لگی تھی، اماں کے چہرے سے چادر ہٹی. ہائے کرے گا جو بندہ رونے آیا ہے سینے پہ ہاتھ مار غریب بن کے رویا کر. بابا اماں کے چہرے سے چادر ہٹی، اماں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. ہائے کر، ہائے کر. یہ معصوم کا فرمان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی عالیہ نے پوچھا نا، علی کی چیخیں مدینے نے سنی، غریب بن کے علی رویا ہے. صاحب کتاب کہتا علی کی داڑھی سے آنسو گر رہے تھے. علی کا رونا تھا. حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے. حسن نے دائیں کندھے سے پکڑا، حسین نے بائیں کندھے سے پکڑا. عالیہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے. کہا بابا نہ بتا، اگر جواب مشکل ہے تو نہ بتا. رو کے کہتے ہیں عالیہ اب تو نے پوچھ لیا ہے تو سن پھر ہمارے عزاداروں تک پہنچ جائے. نبی کی بیٹی نے جب دربار میں حق مانگا تھا صرف خالی موڑا نہیں، کسی نے سند پھاڑی.